جب بطحہ کے تنگ و تاریک غار سے طلوع ہونے والے آفتاب رسالت نے ظلمت قدائے عالم کے ہر گوشے کو روشن کر دیا تو اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور حکمیت الہی کا بول بالا ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو دین حنیف کو پورے عالم میں پہنچانے کا فریضہ بحسن و خوبی سر انجام دے سکتی تھی۔ خاتم المرسلین احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب امت مسلمہ کے لیے شریعت، اخلاق اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو مجمع عام میں اعلان کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حج سے بہتر کوئی اجتماع ممکن نہ تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال یعنی 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی ہم رکابی کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ مسلمان جمع ہو گئے۔ چونکہ یہ رحمت دو عالم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا، اسی نسبت سے حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اپنے اس مقدس سفر کا آغاز فرمایا اور تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ ذو الخلیفہ جو مدینہ کے میقات ہیں میں رات گزاری، صبح غسل فرمایا، آرام باندھا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قصوہ پر سوار ہوئے، یہیں سے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بلند کیا۔ جب یہ مقدس قافلہ آرام کے ساتھ مکہ کی سمت چل پڑا تو راستے میں ہر قبیلے کے لوگ ہم رکاب ہوتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے۔ میدان عرفات میں 1,24,000 مسلمانوں کا اجتماع تھا، جن کے قلوب صافی سے توحید اور عشق الہی کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے تھے۔ تکبیر، تحلیل، تمجید و تقدیس سے فضا معطر تھی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ پر تشریف فرما ہوئے اور وہ مشہور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا ابدی و عالمی منشور اعظم ہے۔ یہ خطبہ مسلمانوں کے لیے ابدی آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی اسی اہمیت کا حامل ہے جتنا 1400 سال قبل تھا۔ غرض یہ کہ خطبہ حجۃ الوداع سمندر کو کوزے میں سمو دینے کے مترادف ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے درج ذیل نکات کا مفہوم تحریر میں لایا جاتا ہے: معاشرتی احکامات، معاشی اصلاحات، سیاست سے متعلق ہدایات، دین سے متعلق ہدایات۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد بھی میں کبھی اس موقع پر تمہارے درمیان ہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں اور سب سے پہلے ربیہ بن حراس ابن عبد المطلب کے خون کا قصاص موقوف کیا جاتا ہے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اس طرح تم پر بھی ان کے حقوق ہیں۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا کرے۔ غلاموں کے حقوق۔ غلاموں کا خیال رکھو، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ تم جو کچھ خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لوگو، تمہارے خون، مال اور تمہاری عزتیں
ایک دوسرے پر ایسی ہی محترم ہیں جیسا کہ تمہارے لیے آج کا دن، یہ شہر اور یہ حرمت والا مہینہ محترم ہے۔ تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ معاشی اصلاحات۔ سود کی حرمت۔ دور جاہلیت کا سود معاف ہے۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب سود ختم ہو گیا۔ وراثت۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرض کی ادائیگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قرض ادا کیا جائے، امانت واپس کی جائے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور وہ خوشی خوشی دے۔ عریاتاً لی ہوئی چیز واپس کرنا چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کسی کا ضامن ہو وہ تاوان ادا کرے۔ سیاست سے متعلق ہدایات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ دین سے متعلق ہدایات۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی اور نئی امت نہیں۔ لوگو، غلو اور مبالغے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی بہت سی قومیں مذہب میں غلو کرنے کی سبب سے برباد ہو گئیں۔ لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی دلی سے دیتے رہو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے اوامر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تکمیل دین۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ نے حق و رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات نے مدرجہ بالا خطبہ حجت الوداع میں احترام انسانیت اور حقوق و فرائض کا جو فلسفہ پیش کیا ہے اس پر سختی سے عمل درآمد کر کے ہی نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا مثالی اور پرامن معاشرے کا گوارا بن سکتی ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے درمیان دین و ہدایت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بدقسمتی سے آج ہم نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی موجودہ پستی اور زوال کے اسباب پر غور کریں اور سوچیں کہ آج اہل ایمان ہی ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ماضی کے مسلمان فاتح حکمران اور ان کی عظمت کی داستانیں ماضی کا حصہ بن گئیں، کیا وجہ ہے کہ ماضی کے مسلم سائنسدان اور اسکالرز ہر شعبے میں ترقی کے مدارج طے کرتے چلے گئے اور موجد بن کر نام روشن کرتے رہے۔ دراصل قرون اولا کے مسلمانوں کا عروج قرآن و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا باعث تھا۔ آئیے اب ہم عہد کریں کہ ہم قرآن اور اسوہ نبوی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حال کو ماضی سے بہتر اور مستقبل کو حال سے بہتر بنائیں گے۔ آمین۔